الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. سورہ آل عمران آیت 179 179 کا آخری حصہ. لفظی ترجمہ ہے و اور ما نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ تعالی، لیطلعکم کہ خبردار کر دے تم کو، اطلاع دے دے تمہیں، علی الغیب غیب کے اوپر، و اور لیکن اللہ اللہ تعالی یجتبی پسند کرتا ہے، من سے رسولہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو چاہے، پس آمینو ایمان لاؤ تم، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن اور اگر، تؤمنو ایمان لاؤ تم، و اور تتقو پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، فلکم پس تمہارے لیے، اجر و ثواب ہے، عظیم بہت بڑا. سورہ آل عمران کی آیت 179 کے پہلے حصے کو آپ پڑھ چکے ہیں، جس کا بہت مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی لازماً مومنین کو جو مخلص ہیں ضرور الگ کر کے دکھا دے گا، اور جو جھوٹے ہیں، منافق ہیں، غیر مخلص ہیں، وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا نفاق کھلے گا نہیں. اللہ تعالیٰ مختلف واقعات سے، مختلف حالات سے، مختلف آزمائشوں سے ان کو ظاہر کر دیں گے. سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی مخلص ہے اور یہ نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے جو ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، غزوہ احد کے پس منظر میں بھی اور اس کے بعد قیامت تک بھی. اب اس دوسرے حصے میں اسی بات کو مزید واضح کیا جا رہا ہے جو پہلے حصے میں بات بیان فرمائی گئی ہے، اسی کو، اور اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی غیب کی خبریں ہر بندے کو نہیں دیتا ہے، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو غیب کی یہ خبریں نہیں دیتے ہیں کہ کون مخلص ہے، کون نہیں ہے، کس کے دل میں کیا ہے. یہ باتیں غیب کی ہیں، دل کا حال، کہ کون منافق ہے، کون نہیں ہے، کس کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، کس کا نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو یعنی رسولوں کو وحی کے ذریعے بتائی ہیں، اور پھر رسولوں نے، انبیاء علیہم السلام نے یہ باتیں اپنی اپنی امت تک پہنچائیں. اور پھر جو ان باتوں پر یقین لائے گا، ایمان لائے گا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرے گا، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچے گا، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی، اجر و ثواب سب کچھ اس کو حاصل ہوگا.
اب ہم اس آیت کو ذرا ترتیب سے پڑھتے ہیں تاکہ آیت کا مطلب خوب اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے، اور پڑھنے سے پہلے وہی بات جو اس کا پس منظر ہے اس کو اچھی طرح ایک بار سوالیہ انداز سے ذہن میں دہرا لیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ خبیث کو طیب سے، غیر مخلص کو مخلص سے، ایمان والوں کو منافقین سے الگ ظاہر کرنے کے لیے آزمائشوں کا ہی سلسلہ ہو، اور آزمائشیں بھی ایسی کہ اس میں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں زخم بھی آ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ضروری تھا کہ اس طرح کے واقعات پیش آئیں، غزوہ احد وغیرہ کے واقعات جس طرح پیش آئے؟ یا پھر ایسا ہو جاتا کہ ایک فہرست وحی کے ذریعے نازل فرما دی جاتی کہ یہ لوگ جو ہیں منافق ہیں اور ان سے محتاط رہو؟ تو اس کا جواب اس آیت مبارکہ میں ایک حکمت اس کی بیان کی جا رہی ہے۔ حکمتیں تو بہت سی ہیں اور آپ پیچھے آیات میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ ایک بات یہ بیان فرمائی جا رہی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالی جو غیب کی خبریں ہیں، یعنی یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ سب غیب کی خبریں ہیں، تو یہ غیب کی خبریں وہ صرف انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کو عطا فرماتے ہیں۔ انباء الغیب، رسولوں کو غیب کی یہ خبریں عطا فرماتے ہیں، اور عام لوگوں کا یعنی امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ ان باتوں پر یقین لائیں، ایمان لائیں، اور ایمان کے ساتھ پھر لازمی طور پر تتقو، پرہیزگاری، تقوی، عمل اختیار کریں۔ یہی بس ان کے لیے کامیابی کا فارمولہ ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، غیب، غین یا با، غیب۔ یہ لفظ آپ ابھی تک، یعنی ہم نے جہاں تک ابھی مطالعہ کیا ہے فہم القرآن گروپ کے اندر، تو اس میں یہ لفظ چند مقامات پر آیا ہے، اور ہر جگہ اس کی تھوڑی سی میں نے وضاحت کی ہے، کیونکہ میرا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن فہمی پیدا ہو۔ تو قرآن پاک میں جن الفاظ کا استعمال بار بار ہوا ہے تو اس کے معانی کو، مطالب کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ لفظ آپ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں، بالکل شروع میں پڑھا، یؤمنون بالغیب، متقین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں کہ یہ غیب پر یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور وہاں میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ اس کے بعد بھی اب اسی سورہ آل عمران میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت 44، 44، یعنی یہ ہو چکی ہے، ظاہر ہے جب ہم 179 پر آ گئے ہیں تو 44 پڑھ چکے ہیں، تو وہاں بھی میں نے اس کی تھوڑی وضاحت کی ہے، تفسیر بیان کی ہے۔ اب آج اس آیت میں، یہ بیان آیت کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے غیب کا، تو اس لیے مزید تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیتا ہوں، تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ اور میں نے گروپ ایڈمن کو بھی ایک اصول بتا دیا ہے کہ بعد میں جب کبھی ان کو فرصت ہو اور وقت ملے تو پھر ایسی تمام آیات کو ایک جگہ جمع کر دیں۔ جیسے تقوی کا میں نے کہا تھا کہ جن میں تقوی کی بات آئی ہے اسے ایک جگہ کر دیں۔ اب جس میں لفظ غیب استعمال ہوا ہے، غین یا با، تو ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیں تاکہ اس اصطلاح کو لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ کیونکہ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں تو ایک تو علمی کام اور یہ چیزیں بہت محدود ہو چکی ہیں، اور پھر فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر جو ہے وہ اپنا اپنا ایک نقطہ نظر قائم کر کے اور پھر اس میں مس گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو اپنا بتاؤں
کہ بالکل نوعمری میں، یعنی 13-14 سال کی عمر سمجھ لیں، تو میں قرآن پاک کو اس زمانے میں بھی بہت گہرائی سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ لفظ غیب جب آتا قرآن پاک میں، تو اس میں میں دیکھتا کہ مختلف لوگ، مختلف اسکالرز، مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ تشریح کرتے تھے۔ کوئی کچھ معنی بیان کرتا تھا، کوئی کچھ معنی بیان کرتا تھا، کوئی کہتا کہ مخلوق عالم الغیب ہے، غیب کا علم مخلوقات کو بھی حاصل ہوتا ہے، کوئی اس کو بہت سختی سے منع کر رہا ہے۔ تو صحیح نقطۂ نظر سمجھنے کے لیے میں نے اس وقت سے بڑی کوشش کی، بہت مطالعہ کیا۔ محض کسی ایک آدمی کے کہہ لینے سے یقین نہیں آتا تھا جب تک کہ دونوں مکاتب فکر اور دونوں طرف کے لوگوں کی کتابیں نہ پڑھ لے انسان۔ یعنی میں اپنا مزاج بتا رہا ہوں۔ تو میں نے پھر اسی زمانے میں ان سب مکاتب فکر کی کتابوں کو پڑھا، اور باقاعدہ کچھ کتابیں خرید بھی لیں۔ یعنی اس زمانے میں آمدنی بہت کم ہوتی تھی، جیب خرچ ملتا تھا، تو وہ جیب خرچ جو ہے وہ اسی کام میں استعمال کرتا تھا، میں کتابیں خرید لیتا تھا۔ تو اس زمانے کی ایک کتاب اسی مسئلے پر کہ غیب کیا ہے، اس کی قرآن میں جو وضاحت آ رہی ہے، تو وہ سمجھنے کے لیے پھر میں نے تو ایک کتاب کی تصویر جو ہے میں اس میں دے بھی دوں گا اس گروپ کے اندر، ایک یادگار ہے، اور جن کی وہ تالیف ہے ان کا بھی تھوڑا تعارف کرا دوں گا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت ہو گیا ہے، تو ہم کل اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔